बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे यानी اس کے آگے جو ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں وہ کبھی خالی نہیں لوٹائیں گے، اور جو بھی وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے بہترین ہوگا ہمیشہ. اور اگر ہم اس سلائڈ کو جس وقت سامنے ہے، اس امیج کو اپنے دماغ میں مضبوط کر لیں، پکا کر لیں. کیونکہ میرا رب وہ ہے جس نے بتایا ہے کہ میں اللہ ہوں. میرے رب کا ہر حکم جو ہمارے لیے وہ کرتے ہیں وہ اپنے پورے علم کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ العلیم ہیں. پھر وہ جو کچھ بھی فیصلہ کرتے ہیں ہمارے لیے وہ حکمت سے پوشیدہ ہے، تو وہ الحکیم ہے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے میری چھوٹی عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی. اور پھر جو وہ اپنے علم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اس کو نافذ کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ القدیر ہیں. اگر یہ بات ہم 24/7 اپنے دماغ میں محفوظ کر لیں اور اس کے اوپر یقین رکھیں، تو یقین مانیں کہ اللہ کے ہر فیصلے کے ساتھ ہم راضی ہوں گے، اللہ کے ہر فیصلے پر ہم خوش ہوں گے، اور انشاءاللہ جو کامیابی کی طرف ہمارے قدم ہیں وہ آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم نے ہاتھ اٹھایا ہو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی دعا مانگ رہے ہوں، کوئی قطع رحمی کی دعا مانگ رہے ہوں، یا کوئی ایسی دعا جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو، یا پھر کوئی ایسی دعا جس میں ہم بہت جلد بازی کا کام کر رہے ہوں. ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. اور دعا قبول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 صورتیں بتائیں کہ 3 صورتوں میں سے ایک صورت میں دعا ضرور قبول ہو جائے گی. پہلی صورت کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ وہ جو کچھ مانگا تھا وہ عطا کر دیا جائے گا، یعنی جس کی طلب تھی وہ طلب آپ کی پوری کر دی جائے. دوسرا اس کا صورت کیا ہے دعا قبول ہونے کی؟ وہ یہ ہے کہ اس دعا کے بدلے میں کوئی آزمائش، کوئی بلا، کوئی بیماری ہم سے دور کر دی جاتی ہے. یعنی جو دعا ہے وہ ہمارے اور کوئی بلا یا بیماری آزمائش اس کے درمیان ایک شیلڈ کا کام کرتی ہے، ایک بیریئر بن جاتا ہے، اور وہ اس بیماری کو، اس آزمائش کو، اس تکلیف کو، اس جو بھی کوئی حادثہ تھا کچھ بھی، اس کو ہمارے تک آنے سے ہمیں پروٹیکٹ کر دیا جاتا ہے اس دعا کے بدلے میں. تیسری جو اس کا وہ ہے قبول کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیں گے. قیامت کے دن حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ دعائیں بادل کی شکل میں انسان کے داہنی ہاتھ کے اعمال نامے میں رکھی جائیں گی، جن کی وجہ سے ان کا داہنے ہاتھ کا جو اعمال نامے کا جو پلڑا ہے وہ جھکتا چلا جائے گا. یا تو وہ جہنم سے چھٹکارا پا لے گا، یا پھر اس کے جنت کے جو درجات ہیں اس میں بلند سے بلند ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر وہ بڑی حیران ہو کر اپنے رب سے پوچھے گا کہ میرے رب یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آج مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں ہم نے پوری نہیں کی تھیں. اور انسان اس وقت خواہش کرے گا کہ کاش اس دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. دیکھیں، دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، دعا کا اجر ہر صورت میں مل رہا ہے، ہم کہیں سے بھی کسی نقصان میں نہیں ہیں. ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جس وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم بہت دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. میں اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہی ہوں لیکن مجھے دعائیں کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. تو یاد رکھیں کہ دعا تو پھر بھی قبول ہو گئی، آخرت کے لیے سیو کر دی گئی اگر وہ دنیا میں پوری نہیں ہو رہی. لیکن تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ کو بات رکھی تھی نا کہ ہمارے رب کو کسی نے روکا نہیں ہے کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں عطا نہ کر سکے. اس ہر چیز کی قدرت میں ہے، وہ ہمیں ہر چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ دے سکتا ہے. اس کا جواب نہیں آ رہا تو اس کے پیچھے کچھ ایسی حکمت ہے جو کہ میری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سک رہی ہے. تھوڑا سا سوچئے، ہم سب نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے. یاد کیجیے اس ٹائم کو، سوچیں کہ حضرت یعقوب نے جب ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تھا تو دونوں نے، یعقوب علیہ السلام نے بھی اور یوسف علیہ السلام نے بھی، کہ اللہ سے دعا نہیں مانگی ہوگی. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو مصر لایا جاتا ہے، وہاں غلام کے طور پہ فروخت کیا جاتا ہے. پھر جو بھی محل میں ان کے ساتھ صورتحال پیش آ رہی ہے، اس کے بعد ان کو جیل میں قید کیا گیا ہے. کتنی تکلیفیں ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آزمائش، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی ایسی ٹرائل آ رہا ہے کہ جس کو فیس کر رہے ہیں. تو کیا اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگی ہوئی ہوں گی؟
یقیناً ان کی بہت ساری دعائیں ہوں گی. کیا وہ اپنی فیملی کو وہاں پر مس نہیں کر رہے ہوں گے؟ آف کورس وہ فیملی کو بھی مس کر رہے ہوں گے. یعنی کس کس طریقے سے کون کون سی دعائیں ہوں گی جو ان کی اس وقت اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا ہوگا، فوری طور پہ ان کی طلب کو آنسر نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری طرف ان کے جو والد تھے ان کی رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، بینائی ختم ہو گئی تھی. کیا انہوں نے اللہ سے دعائیں نہیں مانگی ہوئی ہوں گی؟ حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ ان کو وحی کے ذریعے بتا سکتے تھے کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے اور تم جلد ہی اس سے مل جاؤ گے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا غم ان کو کس قدر زیادہ تھا، اس لیے کہ ان کو کچھ علم نہیں تھا، ان کو غیب کا علم نہیں تھا. دعاؤں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آئی ایم شیور. ٹھیک ہے. تو اس سینیریو کو جب سوچ رہی تھی میں، تو مجھے کیا چیز سمجھ میں آئی کہ لیٹر آن کتنے سالوں بعد جب وہ ٹائم آتا ہے کہ مصر میں قحط آتا ہے، اور اس قحط کے ذریعے اس قحط کے جو اس کے لیے جو خواب دکھائے جا رہے ہیں بادشاہ کو، تو اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو آتی تھی، اس لیے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں تک بھیجا، پھر جیل میں رکھوایا، پھر اس کے بعد ان خوابوں کی تعبیر کے ذریعے انہوں نے جیل سے نکلوایا بھی باہر. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے، ایک تو ویسے ہی ہوتا ہے نا کہ نبی کے ذریعے لاکھوں زندگیاں بچتی ہیں جو کہ جہنم سے نجات پائیں گی، لیکن اس دنیا میں بھی لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے حضرت یوسف کے اوپر اتنی آزمائشیں آئیں. حضرت یعقوب کی دعاؤں کا اللہ نے فوراً آنسر نہیں کیا. کیونکہ جو اس وقت قحط کا علاج تھا وہ اللہ نے حضرت یوسف ہی کو سکھایا تھا، اور اس کام کے لیے، لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے، اس بڑے ٹاسک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام ہی کو مخصوص کیا تھا، ان کو ہی چنا تھا. تو کیا سمجھ میں آئی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ کی حکمتیں ہیں وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. پھر اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتنی مقرب بندی تھیں، کہ ان کے بارے میں ہے کہ کامل ایمان تھا ان کا. اور اس وقت جب کہ وہ اپنے محراب میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں گی، اللہ سے بات چیت کر رہی ہوں گی، اور فرشتہ آتا اور آ کر کہتا ہے کہ جی تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں تمہارا بیٹا ہوگا. ان کا کیا جواب تھا؟ میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا ہی نہیں. جب ان کو پتہ چل گیا، فرشتہ آ کے بتا کر چلا گیا ہے، تو کیا انہوں نے اللہ سے دعائیں نہیں مانگی ہوں گی کہ اللہ میں کیسے دنیا کو فیس کروں گی، اللہ میں کیسے ان لوگوں کو جواب دوں گی؟ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کنواری لڑکی کے ہاں بچہ ہونا کتنی بڑی ایک آزمائش کی بات ہے. پروردگار مجھے سے کیا ایسا نہیں ہوگا کہ انہوں نے اللہ سے دعا نہ کی ہو اس آزمائش سے بچنے کے لیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا ہوا تھا. ایون تو جنت میں ان کے بہترین درجات ہیں، لیکن آج بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جہاں عیسیٰ کا ذکر آتا ہے وہاں مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. کہاں تک ان کے درجات جا رہے ہیں ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. تو اگر ہم یہ تمام باتوں کو سامنے رکھیں اور ہم ہوپلیس نہ ہوا کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹرائل، ہماری جو آزمائش ہے وہ انسانیت کی فلاح سے جڑی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری اس تکلیف سے کسی دوسرے کا زیادہ بڑا فائدہ پوشیدہ ہو، تو ہم اس تکلیف کے اوپر اگر صبر کرتے ہیں اور اللہ سے کنٹینیوسلی امید کے ساتھ، ہوپلیس نہیں ہوتے ہیں بلکہ امید کے ساتھ اللہ کے اپنا تعلق مضبوط بنائے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے کسی عمل کو تو ویسے بھی ضائع نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دعا تو قبول ہو گئی جو آپ نے مانگی تھی. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا تعلق اپنے بندے کے ساتھ کیسا ہے؟ اس کے گمان جیسا ہے. جیسا ہم گمان کریں گے اللہ ہمیں ویسے ہی رپلائی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب تھوڑا سا ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ دعا کے آداب کیا ہیں، ہمیں دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے. دعا ہمیں جی